أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. محترم عزیز و بزرگ اور دین ایمانی بھائی، سورہ نور کا یہ آخری رکوع ہے اور یہ سورت اپنے اختتام کی جانب ہے. اس سورت کے اندر اللہ نے خاص طور سے جو بات بیان فرمائی تھی وہ حیا سے متعلق تھی اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ان تمام تر کوششوں کا سدباب تھا جو معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے، سماج کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور اسی کے اندر یہ بیان بھی آیا تھا کہ ایمان والوں کا معاملہ وہ کیا ہوتا ہے اور منافقین کا معاملہ وہ کیا ہوتا ہے. اس اخیر رکوع کے اندر بھی اللہ نے ایمان والوں کا اور منافقین کا طرز عمل، طرز فکر، اس کو بیان کیا ہے. اور ایک طرح سے صورت کا خلاصہ بھی ہے کہ اللہ کے احکام کے سلسلے میں یہی دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک وہ لوگ جو اللہ کے اطاعت کے دعویدار ہیں دل سے بھی، زبان سے بھی، جو حقیقتاً ایمان والے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو زبانی دعوت تو کرتے ہیں لیکن اندرونی طور پر ان کا معاملہ وہ الگ ہوتا ہے. رب العالمین نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا ہے. یہ آیات مفسرین فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی. غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی تھی، اس موقع پر کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کے اطراف میں عرب کے ایک بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے وہ وہاں پر جمع تھے صحابہ کرام کو لے کر. غزوہ خندق کا تفصیلی بیان تو سورہ احزاب کے اندر رب العالمین نے فرمایا ہے، لیکن یہاں پر جو بات ذکر فرمائی ہے یہ ایک اشارہ ہے اسی سلسلے کا. تو اس کی تفصیل تو بہت مفصل ہے، بہت طویل ہے. مختصر یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کفار مکہ وہ ایک بڑا لشکر تیار کر کر مدینے کی جانب آ رہے تھے. اور اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورے سے یہ چیز طے کی کہ ہم کو یہ جنگ جو لڑنی ہے یہ دفاعی جنگ لڑنی ہے، ڈیفینڈ میں لڑنا ہے ہم کو.
اور اس کے لیے ہم کو مدینے کے باہر جو حصہ خالی ہے جہاں سے دشمن اندر آ سکتا ہے وہاں خندقیں گہری گہری کھودنی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو مدینے سے کچھ باہر لے جا کر اس کام کو شروع کیا۔ بڑے خطرناک حالات تھے، وہ عرب کا ایک بڑا لشکر آ رہا تھا، اب تک اتنی بڑے پیمانے پر جنگ نہیں ہوئی تھی، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، اب تک جو جنگ ہوئی تھی وہ 1,000 یا 3,000 سے ہوئی تھی، اور اس کے اندر اب صرف مشرکین مکہ شامل نہ تھے بلکہ کئی اور قبائل بھی اس میں شریک ہو گئے تھے۔ تو ان کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہاں لے کر پہنچے، اور ادھر دوسرا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو باہر مدینے کے باہر کے حصے میں موجود ہے، اور ادھر مستورات اور ساری کی ساری عورتیں وہ اندر شہر میں موجود ہیں اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو یہود کا ایک قبیلہ تھا وہ مدینے کے اس جانب تھا، ان کی جانب سے یہ اندیشہ تھا، یہ خوف تھا کہ اگر ان لوگوں نے غداری کی تو پھر یہ فوج ان کے قلعوں کے ذریعے سے پیچھے سے شہر میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ اپنی صفوں کے اندر جو غدار یا منافق کہیے وہ جو چھپے ہوئے تھے، یہ لوگ ایک بجائے خود یہ ایک بڑی آفت بڑی مصیبت تھے، یہ ایک دوسرے کا حوصلہ پست کرنے والے تھے۔ اور پانچویں چیز اس سلسلے میں یہ تھی کہ مدینے کے ان لوگوں پر اہل ایمان پر عسرت کا اور تنگی کا عالم تھا، ہتھیاروں کے اعتبار سے بھی، جنگی تیاریوں کے اعتبار سے بھی، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ جب جنگی محاذ پر یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے تو کچھ منافقین اور بعض اہل ایمان بھی کسی ضرورت کے تحت شہر میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ ایمان والے مخلص ہوتے تھے، ان کو کوئی ضرورت ہوتی، کوئی خاص کام ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جایا کرتے۔ اور منافقین جو ہوا کرتے تھے وہ اندر سے کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، انہیں تو اپنا گھر ہی یاد آ رہا تھا، لہذا وہ کبھی تو اجازت لے کر جانا چاہتے، اور ایک بڑی تعداد وہ تھی جو موقع کی تلاش میں تھی، اور جہاں یہ دیکھا کہ نظر بچی وہاں سے وہاں بھاگ کر اندر شہر میں جانے کی ایک وہ لگی ہوئی تھی۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیات اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر غزوہ خندق کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات غزوہ خندق سے متعلق نازل ہوئی، اصل تو اس کے اندر آداب بتائے گئے اور بہت اہم پیغامات دیے گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً ایمان والے جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے یہ تو وہی ہیں۔ انما المؤمنون کہ ایمان والے تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ جو اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ایمان والے وہی ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اہم معاملے پر، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ کسی جامع مسئلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، لم يذهبوا یہ جاتے نہیں ہیں، حتی یستأذنوا مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ تو اگر یہ لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت چاہیں، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، ان اللہ غفور الرحیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہاں آداب یہ سکھائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت کو
یہ بات اس سے قبل عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن کریم کا کوئی آیت ہوتی ہے اور مفسرین اس کے سلسلے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم صرف اسی موقع کے لیے ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی یہ مسئلہ پیش آئے گا تو یہ آیت اس موقع پر رہنمائی فراہم کرے گی، یہ نہیں کہ اسی واقعے کے ساتھ خاص۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل ایمان کو کسی اہم معاملے کے لیے جمع فرما لیں، آواز لگائیں، کوئی اہم معاملہ ہو، علی امر جامع، امر جامع کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جمع کریں، تو ایسے موقع کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں، اہل ایمان کو جمع کریں اور یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، تو اب اس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام آپ کی مجلس کے اندر جب بیٹھا کرتے اور ان کو جب کوئی ضرورت ہوا کرتی تو وہ بغیر اجازت کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو عام مجلسوں کے اندر تو اس کی گنجائش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے سلسلے اس کی گنجائش تو ہے، لیکن جب کوئی اہم معاملے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو آنا تو واجب ہے ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہو اور کوئی نہ آئے یہ تو محال ہے، آپ کی دعوت پر لبیک کہنا، حاضر ہونا یہ تو واجب ہے۔ لیکن جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے، کسی کام کو انجام دے رہے ہیں، کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہنے کے لیے آپ نے جمع فرمایا اور یہ مجمع یہاں پر جمع ہے، اس موقع پر بغیر آپ کی اجازت کے جانا ناجائز ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اہم کام پر ہوتے ہیں، لم یذهبوا، تو یہ جاتے نہیں ہیں، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیں۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی آگے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اس سے پہلے فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ، کہ جو لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی ہیں جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت چاہیں، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ اس اہم کام میں اگر کوئی بندہ اجازت دے کر جانا چاہ رہا ہے تو یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ غور کر لیں کہ ان میں سے بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، اور آپ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں دے دیں اجازت اور جس کو چاہیں اجازت نہ دیں، منع کر دیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اور پھر آگے ایک بڑا زبردست جملہ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ سے استغفار کریں جو جا رہے ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ ذرا قرآن کریم کی آیت کے اندر آپ غور تو کریے، اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے، اس کام سے جانا چاہا، اگرچہ ان کے سامنے واقعاتاً کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی حاجت پیش آ گئی، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مسئلے کو اس دین کے اہم کام سے زیادہ بہتر جانا، زیادہ ضروری سمجھا، یہ چیز اچھی نہیں ہے، لہذا آپ اللہ کے رسول ان لوگوں کے لیے استغفار کریں۔ انہوں نے دین پر، دین کے اہم کام پر کسی اور چیز کو ترجیح دی، کوئی ایک چیز ایسی ٹکرا گئی کہ اس کو کرنا ان کے لیے لازم ہو گیا، یہ مخلص ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کام جب ٹکرا گیا تو ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ان کے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ مخلص ہے، علماء اس کے سلسلے میں دو جملے فرماتے ہیں، دو باتیں فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جانے والا مخلص ہے، اس کی ضرورت ایسی تھی واقعاتاً کہ وہ جاتا، لیکن یہ چیز بھی مناسب نہیں تھی۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس نے کام تو اتنا ضروری، اتنا اہم نہیں تھا،
لیکن اس نے اپنی ثواب دید سے یہ سمجھا کہ یہ کام زیادہ ضروری ہے. یہ بھی غلطی ہے، ذرا بڑی غلطی ہے. تو یہ دونوں غلطیوں کے سلسلے میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، لیکن چونکہ یہ اجازت سے ہی جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ہی جا رہے ہیں، لہذا آپ بہتر سمجھیں تو اجازت دے دیں. اگر ان کے جانے کے اندر کوئی حرج نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو یا کم ہو، آپ جیسے سمجھیں تو اجازت دے دیں، ورنہ تو ان کو قاعدے میں رکنا چاہیے. لیکن اگر یہ جا رہے ہیں اور آپ اجازت دے رہے ہیں تو آپ ان کے لیے استغفار کریے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جا رہی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ کیا یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے لیے بھی یہ چیز ہے؟ تو فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ کسی زمانے میں بھی کہیں بھی اگر کوئی ذمہ دار، کوئی کہنا چاہیے خلیفہ وقت، کوئی دین کے اعتبار سے بڑا شخص اگر کسی اہم دینی معاملے کے لیے لوگوں کو جمع کرے، لوگوں کو ایک اکٹھا کرے، اس موقع پر اگر کسی کو کوئی ضروری کام پیش آئے تو اجازت کے سلسلے میں اس کا حکم بھی وہی ہے جو یہاں پر بیان ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ حکم، بلکہ امیر مسلمانوں کا کوئی امیر، جماعت یہاں پر موجود ہے، جماعت کا کوئی ذمہ دار یا کسی بھی اور حلقے کا کوئی اور ذمہ دار جب اپنے ماتحتوں کو یا عام ایمان والوں کو کسی اہم معاملے کے اندر جمع کرے گا تو پھر اس مجلس سے، اس کام سے بغیر اس کی اجازت سے جانا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی اہم کام کے لیے. اور ایک کوئی عام سی مجلس اگر ہو تو اس کا حکم علیحدہ ہے، تو اس موقع پر اجازت لے کر جانا ہی واجب. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اگر کوئی بغیر اجازت جائے تو پھر تو معاملہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. اور اسی سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حکم معلوم ہوا کہ یہ حکم واجب تو نہیں، لیکن عام مجلسوں کے اندر اور عام کہنا چاہیے اپنے معاشرت اور باہمی مجلسوں کے اندر بھی اجازت کے سلسلے میں واجب ہونے کا نہیں، لیکن کم از کم مستحب اور اچھا ہونے کا حکم تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں کسی اور ایسے مسئلے کے اندر کہیں جمع ہوں، دینی تو نہ ہو لیکن کہیں پر ہم جمع ہوں یا کسی اہم کام کے لیے نہیں لیکن عام سی مجلس کے اندر بیٹھے ہوں، تو اس مجلس سے اگر ہم اٹھیں تو اجازت لے کر اٹھیں. کبھی کسی موقع پر پروگرام ہوتا ہے، گھرانے کے اندر شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، کوئی ہم کو بلاتا ہے کہ جی ذرا کچھ کام ہے، وہ ہم کو چاہتا ہے کہ کچھ کام دے، اور ہم ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آنکھ بچے اور ذرا نکل لیں، حاضری تو لگا دی، موجود ہو گئے، چہرہ دکھا دیا، شکل دکھا دیا، اب ذرا ہم دیکھیں گے موقع تو نکل لیں گے. نہیں، اس موقع پر بھی اجازت لے کر نکلنا یہ واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب اور اچھا ہے. اسلام کا یہ طریقہ معاشرت ہے. عام انسانوں کے درمیان اگر ہم کسی مجلس میں، کسی تقریب میں، کسی پروگرام میں، ایسے موقع پر جہاں سب جمع ہوں تو اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہونا یہ مستحب ہے، مستحسن ہے اور اچھا ہے. اس آیت سے یہ حکم بھی معلوم ہوتا ہے. تو اس پہلی آیت کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگلی آیت فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس آیت کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں. فرمایا یہ عام ایمان والوں کو حکم ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، نہ سمجھ لو، نہ بنا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، نہ سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنے درمیان کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم میں سے بعض کی بعض کے لیے دعا ہوتی ہے. تو ایک معنی تو علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے ہیں اس دعا کو عام ایمان والوں کی طرح دعا مت سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ، اس کی قبولیت کا معاملہ الگ ہے. آپ جس کے لیے دعا کر دیں، جس کے لیے دعا، جس کو دعا دے دیں، یہ آپ کی دعا ہے، یہ عام ایمان والوں کی دعا کی طرح نہیں ہے. یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے بد دعا فرما دیں
تو یہ بد دعا یہ عام ایمان والوں کی بد دعا کی طرح نہیں ہے۔ ایک مطلب تو اس جملے کا یہ بھی ہے، علماء نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب جو اس موقع کے اعتبار سے ہے وہ یہ کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، کہ رسول تم کو جو بلائیں، بلانا دعا نہیں بلانا، رسول تم کو جو بلاتے ہیں اس بلاوے کو عام ایمان والوں کے بلاوے کی طرح مت سمجھنا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، نہ بنا دینا، نہ سمجھ لینا رسول کے بلانے کو تمہارے درمیان کا دعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ کوئی بعض کسی کو بلاتا ہے، کوئی کسی کو بلاتا ہے، اس طرح مت سمجھنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ آپ کا بلاوا ہے، آپ اگر کسی کو بلا لیں تو اس کے لیے پھر آنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو وہ اپنی طرح کسی کا بلاوا مت سمجھنا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر بلا لیں تو پھر اس کا آنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب اس جملے کا وہ یہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، کہ رسول کو بلانا، رسول کو پکارنا تو اپنے درمیان اس کو اس طرح نہ بنا لینا کہ دعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہو، آپ کو آواز دینی ہو تو اس طرح نہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہیں کہ جی فلاں یہاں آ جاؤ، فلاں یہاں آ جاؤ، دور سے پکارا، چیخ کر پکارا، بلکہ فرمایا کہ اس طرح نہ پکارا کرو۔ سورہ حجرات کے اندر بھی اس جملے کو رب العالمین نے وہاں بھی بیان فرمایا ہے، اور بڑے خطرناک الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز نہ دینا جس طرح کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور پھر فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی بنا پر تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہاں پر بھی یہ تیسرا اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان اس طرح نہ پکارا کرو کہ دعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ان الفاظ میں پکارنا ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ میں پکارا کرتے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا ابا القاسم۔ لیکن بعض صحابہ وہ تھے جو دیہات کے رہنے والے تھے، بہت سے واقعات حدیث کی کتابوں کے اندر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر جا رہے ہیں سواری پر سوار ہو کر، اور کوئی سامنے سے دیہاتی آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور کہنے لگے یا محمد، انہی الفاظ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمیں بتائیے، لیکن آپ کو پکارنے کے جو الفاظ تھے وہ ان کے یہ ہوا کرتے تھے یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، آپ تو ان سے کچھ نہیں کہا کرتے۔ صحابہ کرام نے ایسے بہت سے واقعات لکھے ان دیہاتیوں کے، ان اعرابیوں کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی راستے میں روک لیتے، کبھی مسجد میں آ جاتے اور مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارتے، اور اپنے لب و لہجے کے اندر، وہ بھی عربی، اس کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ معلوم کیا کیا سوال کرتے، پوچھتے، اور صحابہ کرام کے ادب کا معاملہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نگاہیں نہیں اٹھا کرتی تھی، الفاظ زبان سے نکلتے نہیں تھے، اور وہ جو باہر کے لوگ تھے ان کا انداز تخاطب وہ اس طرح ہوا کرتا تھا، وہ آج کل ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو خاص طور سے یہ ادب سکھانے کے لیے قرآن کریم کی آیات اترتی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب ہیں، اسلام با ادب دیکھنا چاہتا ہے، معاشرت کو اچھا بنانا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ اینٹوں کا ایک ڈھیر ہے لگا دیا جائے، بلکہ اینٹوں کو سلیقے کے ساتھ چنا جائے تو ایک دیوار بنتی ہے۔ اہل ایمان میں سے ہر فرد وہ ایک مکمل اینٹ ہے، اور اس کو ہونا چاہیے وہ با ادب ہو، با سلیقہ ہو، تہذیب اور تمدن کے ساتھ اپنی بات رکھنے والا ہو،
بڑوں کے ساتھ آداب کا کیا معاملہ، بزرگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کا طرز تکلم کیا ہو، کسی سے سوال کس طرح کرنا چاہیے، اسلام یہ سارے طریقے سکھاتا ہے۔ یہ تو ہماری بھول ہے کہ ہم نے اسلام کو عبادات کے اندر محدود کر رکھ دیا کہ جی یہ 2-4 چیزیں ہیں، یہ لباس ہے، یہ داڑھی ہے، یہ ٹوپی ہے، اور یہ کہنا چاہیے کچھ نمازیں ہیں، یہ تسبیح ہے، یہ مصلی ہے، یہ دینداری۔ اسلام آداب سکھاتا ہے۔ سورہ حجرات یہ پوری کی پوری آداب کی صورت ہے، بڑی مختصر لیکن آداب سکھانے والی صورت ہے۔ اسی صورت کے اندر یہ جملہ جو اس آیت کے اندر بیان فرمایا، بہت تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان فرمایا ہے، اور ایک موقع پر یہ چیز بھی بیان فرمائی ہے سورہ حجرات کے اندر کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آ کر باہر سے آوازیں لگایا کرتے تھے بلانے کے لیے، تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے کہ تم باہر سے آوازیں لگایا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو وقت ہوتا ہے باہر بیٹھ کر اگر ان کا انتظار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ رب العالمین کیا سکھا رہا ہے؟ آداب سکھا رہا ہے، مجلس نبوی کے آداب سکھا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں کس طرح بولنا ہے، کس طرح سوال کرنے ہیں، کس طرح نگاہیں رکھنی ہیں، کس طرح کہنا چاہیے انداز گفتگو اختیار کرنی ہے، یہ صحابہ کرام کو یہ سکھا رہا ہے، اور صحابہ کرام اس چیز کو سیکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کر نہیں، اور انداز بھی ایسا نہ ہو۔ یہ بھی ادب کے اندر داخل ہے کہ ہم کسی شخص کو یا خاص طور سے کسی بڑے کو دور سے پکاریں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ ذرا قریب جا کر اس کو پکاریں، دور سے کسی کو پکارنا یہ بے ادبی کے اندر داخل ہے۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اور آگے فرمایا منافقین کا طرز عمل کہ ایمان والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جب آپ ان کو اہم کام کے لیے جمع فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلاوے پر وہ جاتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی ضروری بات، ضروری تقاضا کوئی ایسا پیش آ جائے کہ جانا پڑے تو اجازت لے کر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ منافقین کا طرز عمل کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے قد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا کسی کی آڑ لے کر مجلس کے اندر اور کسی اہم کام کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو سہارا بناتے ہیں، کسی کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، یہاں ہوں گے تھوڑا سا بچ بچا کر ادھر پہنچیں گے، اور تھوڑا سا پھر ادھر بچ کر ادھر پہنچیں گے، اور جہاں دیکھا کہ حضرت جی نے اپنی گردن ادھر کو کری فوراً نکل کر چل دیے۔ وہ حاضر ہونا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حاضر نہ ہوئے تو ہم ایک دم نظروں کے اندر آ جائیں گے، ذرا حاضری لگوانا بھی ضروری ہے کہ جی ہم آئے تھے، لیکن اندر سے وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کام اہم ہے کہ نہیں ہے، جو ذمہ داری ان کے سامنے رکھی گئی ہے وہ ذمہ داری اہم ہے کہ نہیں ہے۔ حاضری لگوانے، اپنا نام درج کرنے، اپنا چہرہ دکھانے کے لیے وہ بلاوے پر آ تو جاتے ہیں کہ اگر نہیں آئے تو ہم نہ آنے والوں میں شمار کیے جائیں گے، لیکن پھر ان کو مجلس سے کوئی غرض نہیں رہتی، پھر ان کو کام سے کوئی غرض نہیں رہتی، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نظر بچے اور ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، ذرا سی نظر بچتی اور نکل جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ان ذمہ داروں نے، ان بڑوں نے، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیکھا نہیں جاتے ہوئے؟ رب العالمین اس موقع پر فرما رہا ہے قد یعلم اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو، الذین یتسللون منکم لواذا، جو کھسک کھسک کر آڑ لے کر نکل جاتے۔ آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فرمایا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، الذین یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی فتنہ، کوئی آزمائش آئے، او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ دردناک عذاب کے اندر گرفتار کیے جائیں، یا ان پر کوئی دردناک عذاب ہے۔
یہ قرآن کریم نے بہت اہم وارننگ دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس بات پر کہ ان پر کوئی آزمائش آئے یا وہ دردناک عذاب کے اندر گرفتار کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت پر رب العالمین نے فتنوں کے آ جانے کی وارننگ دی کہ اگر تم اللہ کے رسول کے حکموں پر نہ چلے، اگر تم نے اللہ کے رسول کے حکموں کو نہ مانا تو پھر اندیشہ ہے کہ تم پر فتنے آئیں گے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ فتنے کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت پر جو فتنہ آتا ہے وہ ظالم بادشاہوں کا مسلط ہو جانا ہے، کہ جب اللہ کے رسول کے حکموں کو توڑا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر، آپ کے حکموں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی مخالفت کی جائے گی تو پھر رب العالمین ظالم بادشاہوں کو مسلط کرے گی۔ ذرا ہم سوچیں، ہم جو شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جی فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور حکومت ایسی اور بادشاہ ایسا اور ذمہ دار ایسا، ذرا ہم کبھی ٹٹولا کریں قرآن کریم کی اس جیسی آیات کو اور اپنے دلوں کو کہ اللہ کے رسول کی مخالفت یہ امت مسلمہ کے اندر خود ہماری اور میری زندگی کے اندر عام نہیں ہے تو کیا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ بھی ہے فتنتن کا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، فتنتن کا عربی کے اندر فتنتن کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ اردو کے اندر ہوتا ہے آزمائش سے، اور سارے کے سارے فتنے وہ آزمائش ہی کے لیے آتے ہیں، اس میں اہل ایمان کو چھانٹا جاتا ہے، چھانا جاتا ہے۔ رب العالمین ایک دم عذاب نہیں دیتا، پہلے انسان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ آزمائشیں، بعض لوگ وہ ہیں جو آزمائش کے اندر سبق حاصل کرتے ہیں اور ان آزمائش سے نکل جاتے ہیں اور اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس امتحان کے اندر فیل ہو جاتے ہیں۔ آزمائش کہتے ہیں اس کو ہے۔ ظالم بادشاہ کا تسلط حقیقتاً ایک آزمائش ہے، رب العالمین گزارنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ان خطرناک حالات کے اندر تم صحیح ہو یا غلط ہو، تم صحیح روش اختیار کرتے ہو یا غلط روش پر چلتے ہو۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ جو فتنے کے مطالب ہیں وہ بے شمار ہیں کہ انسان جو ہے وہ فتنوں کا شکار ہو کہ اس کا اخلاق گر جائے اور اس پر ایسے حالات آئیں، ایسے احوال آئیں، ایسی مصیبتیں آئیں جو خود اس پر ہو، خود اس کے گھرانے پر ہو یا پوری کی پوری قوم پر ہو، جو اس کو سخت آزمائش کے اندر مبتلا کر دے اور وہ انسان ان مصیبتوں کے اندر پھنس کر رہ جائے۔ اس کی وجہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرنے والے، تو یہ فتنے آئیں گے۔ یا فرمایا او عذاب علی او یصیبہم عذاب علیم، یا ان لوگوں پر دردناک عذاب آئے گا۔ یہ دردناک عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت کا عذاب تو کہیں نہیں رہا۔ تو ان دو آیتوں کے اندر یہ دو حکم تھے۔ ایک حکم تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اہم کام کے لیے اگر جمع فرما لیں تو پھر اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے آ جانے کے بعد جائے، اور اگر جائے تو اجازت لے کر جائے۔ اور اسی کے سلسلے میں بات آپ دیکھی کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہے ہی۔ قیامت تک اگر اہل ایمان کا کوئی ذمہ دار، کوئی امیر اگر اہل ایمان کو کسی اہم کام کے لیے جمع کرے اس موقع پر بھی حکم یہی ہے۔ اور عام مجلسوں کا، عام معاشرت کا، عام رہن سہن کا یہ حکم واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب اور مستحسن یعنی اچھا ضرور ہے کہ اگر ہم کسی مجلس کے اندر اس طرح شریک ہوں، اگر وہاں سے جانا چاہیں تو اجازت لے کر جائیں، یہ اسلامی آداب کا حصہ ہے۔ اور دوسری چیز جو اگلی آیت کے اندر ذکر تھی وہ یہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور اسی کے سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم بڑوں کا، بزرگوں کا، اپنے سے بڑے لوگوں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو آواز دے کر نہ پکارا جائے، نام لے کر ان کو نہ پکارا جائے، ان کا نام نہ لیا جائے۔ نام لینا یہ آداب کے خلاف ہے۔
اور پھر یہ کہ یہاں پر منافقین کا بھی یہ ذکر آیا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کہ منافقین کا طرز عمل یہ رہتا ہے کہ وہ حاضری لگانے آ تو جاتے ہیں لیکن وہ موقع پاتے ہی نکل جانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، آڑ لے کر بھی نکلنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ چیز بیان فرمائی کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان پر فتنے نہ آ جائیں یا وہ دردناک عادات کے اندر گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور اخیر میں فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، گویا کہ یہ قرآن کریم کی سورت کا خلاصہ کہیے اور اسلام کا اصل پیغام کہیے۔ فرمایا کہ الا، اچھے سے سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں، سب اللہ کا ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں۔ یہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ خوب اچھے سے سن لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے تم جس طرز پر ہو۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے تم جس طرح سے عمل پر چل رہے ہو، تم جس طریقے پر ہو، جس سوچ پر ہو، جس فکر پر ہو، جس اعمال پر ہو، جس روش پر ہو، جن حالات پر ہو، وہ رب ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ تمہارا کوئی عمل وہ اس سے چھپ نہیں سکتا، تمہارا طرز عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، تمہارے دل کی کیفیات اور احوال وہ اس سے چھپ نہیں سکتے۔ تمہارے اندر نفاق ہے وہ جانتا ہے، تمہارے اندر ایمان ہے وہ جانتا ہے، تم دکھلاوے کے لیے آئے ہو وہ جانتا ہے یا تم کسی کام کے لیے آئے ہو وہ جانتا ہے، تمہارے اندر حیا ہے وہ جانتا ہے، تمہارے اندر بے حیائی ہے وہ جانتا ہے، تمہارے اندر اللہ کے رسول کی، اللہ کی سچی پکی محبت ہے وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے یہ اگر تمہارے اندر صرف اوپر کی محبت اور دعویٰ ہے اور اندر کا کھوکھلا پن ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ زمین بھی اس کی ہے اور آسمان بھی اس کے ہیں، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہے اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہے۔ تم اپنے کسی حال کو، کسی احوال کو اس سے چھپا نہیں سکتے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور ایک دن آئے گا کہ جس دن تم اس کی جانب، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، کہ ایک دن ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ اس کی جانب پلٹائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ پر فرمایا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، وہ دن جب آئے گا تو رب العالمین ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا، بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، بتائے گا کہ تمہاری آنکھوں کے اندر کیا خیانت تھی، بتائے گا کہ دلوں کے اندر کیا تھا، اخلاص تھا تو وہ بھی آئے گا اور ریاکاری تھی تو وہ بھی کھل کر ظاہر ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں پر دلوں کے اندر جو چھپائیں وہ ہمارے دلوں کے اندر ہی ہو کر قبر میں پہنچ جائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی راز ہے، دلوں کے اندر دفن ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایک راز کھلنا ہے، ایک ایک راز کھلنا ہے، ایک ایک بھید کھلنا ہے۔ رب العالمین فرمائے گا، فرماتا ہے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا بِمَا عَمِلُوا، جو وہ کر آئے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اہل ایمان کے اندر یہ کہنا چاہیے، یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے کوئی چیز، کوئی حال وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ تم اپنے دلوں کے اندر، دلوں کے اندرون کو چھپا نہیں سکتے، وہ رب ہر ایک سے واقف ہے۔ لہذا اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ ایمان پر دل کی گہرائی کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہ نہ ہو کہ منافقانہ طرز عمل ہو، یہ نہ ہو کہ اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو، یہ نہ ہو کہ زبان کے دعوے کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، دلوں کے اندر کچھ اور ہو۔ حیا کا سبق اس سورت کے اندر سکھایا گیا، بے حیائی سے بچانے کی صورت کے اندر تاکید کی گئی، ایمان اور کفر کا فرق سمجھایا گیا، ایمان اور نفاق کا فرق سمجھایا گیا، رب العالمین کی کرامات کا، رب العالمین کے کرشموں کا، اس کی تخلیق کا، اس کی قدرت کا ذکر کیا گیا، آداب سکھلائے گئے، گھر کے داخلے کے آداب، معاشرت کے آداب، کھانے پینے کے آداب، بڑوں کی مجلسوں کے آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب، یہ ساری کی ساری تعلیمات قرآن کریم نے اس صورت کے اندر ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔
اس موقع پر آخر میں یہ احساس جگانا چاہتا ہے کہ یہ یاد رکھنا، کہ یہ نہ سوچنا کہ جی ہم جو کریں یا جو دلوں کے اندر رکھیں وہ ہمارا سب یہی رہ جائے گا۔ رب العالمین سے نہ اس دنیا کے اندر کچھ چھپا ہے، اور آخرت کے اندر ایک دن آئے گا جب ہمیں اور آپ کو وہاں پر جمع ہونا ہے، اور ایک ایک عمل پر سے پھر ہمارے سامنے پردہ اٹھا دیا جائے گا، اور رب العالمین ہم کو تمام احوال سے واقف کرا دے گا۔ رب العالمین ان آیات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔